کیا آپ جانتے ہیں کہ دلائی لاما نوبل پرائز انعام رسیو کر چکے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی یہ والی زندگی چھوڑ کر اب گھر جانا چاہتے ہیں؟ خواتین و حضرات، میں ہوں محمود ریاض اور آج جس کتاب کی سمری لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے A Force for Good اور اس کے آتھر ہیں دلائی لاما۔ یہ کتاب ہماری ہمدردی کو ظاہری شکل دینے اور سائنس، مذہب، معاشرتی امور، کاروبار اور تعلیم میں اپنے اور اپنے آس پاس کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ایک آفاقی قول ہے۔ جب مصنف دلائی لاما بولتا ہے تو دنیا سنتی ہے اور بجا طور پر ایسا ہی ہے۔ وہ 50 سال سے زیادہ عرصے تک مثبت توانائی کا ذریعہ رہا ہے جس کو اس نے اپنی تقریروں، گفتگو اور کتابوں میں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے کردار میں شریک کیا ہے۔ دلائی لاما کے نزدیک بنیادی طور پر انسانی خاصیت جو دنیا میں سب سے کم ہوتی جا رہی ہے، ہماری ذات کے طور پر پروان چڑھنے کی صلاحیت کا ایک محدود عنصر شفقت اور ہمدردی ہے۔ صرف اس صورت میں جب ہم سب روزمرہ کی بنیاد پر ہمدردی کے ساتھ معاملات طے کریں گے تو ہم ماحولیاتی نقصان، تعلیم کے مستقبل یا کاروبار کے اخلاقی مسائل کے بارے میں سوچنے لگیں گے۔ یہ تمام تر ہمدردی کے مسائل ہیں۔ میرے 3 پسندیدہ سبق جو میں نے اس کتاب سے حاصل کیے ہیں وہ آپ کے ساتھ آج کی اس بک سمری میں یہ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھ کر اپنے جذبات پر قابو رکھیں کہ وہ کتنے متناسب ہیں۔ دوسرے نمبر پر شفقت اور ہمدردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آخر میں ہمدردی کی زندگی جینے کا مطلب منصفانہ، شفاف اور جواب دہ ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے یہ پوچھ کر اپنے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں کہ وہ حالیہ صورتحال کے لیے کتنے متناسب ہیں۔ احساسات انسانی رویے کے سب سے مضبوط محرک ہیں، لہٰذا جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں بہت کچھ محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اس احساس پر عمل کرنے کا لالچ آتا ہے، تاہم یہ اکثر ہماری اندرونی وائرنگ میں ایک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اس کام کے انجام پر اچھی طرح سے غور نہیں کرتے۔ دلائی لاما نے عمل کرنے سے ایک قدم پیچھے ہٹنے اور پہلے سوچنے کے فن میں مہارت حاصل کر لی اور اسی کا درس دیتے ہیں۔ تاہم اپنے جذبات پر قابو پانا ان کو دبانے کے مترادف نہیں ہے بلکہ بہتر فیصلے کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، جبکہ آنکھیں بند کر کے ان احساسات پر عمل کر لینا بے قابو ہونے والی اشتعال انگیزی کی طرف جاتا ہے، جیسے کسی کی غلطی پر فوری طور پر غصہ کر دینا اور ڈانٹ دینا۔ اس کی بجائے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس غلطی کو غلطی سمجھتے ہوئے مثبت پہلو سے سوچنا اور اس کو سدھارنے کا موقع دینا ہمدردی اور شفقت میں آتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اپنے اندر منفی جذبات کو پہچان لیتے ہیں تو اس سلسلے میں بہتری لانے کے لیے آپ جو سوالات خود سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں: کیا میرے احساسات اس صورتحال کے تناسب میں جس حالت میں ہوں بہتر ہیں؟ سبق نمبر 2، ہمدردی مذہب سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک فطری انسانی خصلت ہے۔ در حقیقت ہمدردی تمام مذاہب کا ایک ایسا مرکزی حصہ ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس کا نظریہ خود مذہب سے ہی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ دلائی لاما کا خیال ہے کہ مذہب ہمدردی سے الگ اور دراصل برتر ہے کیونکہ یہ کئی وجوہات پر حیاتیات پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے یہاں تک کہ جانور بھی ہمدرد ہو سکتے ہیں۔ انسان محبت اور خوشی اور ہمدردی جیسے مثبت جذبات کے بغیر مشکل سے ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ احساس دوسروں تک پہنچنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے، لہٰذا ہمدردی کا تعلق مذہب سے نہیں انسانیت سے ہے۔ اس بک سمری کا آخری سبق یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہمدردی کو عملی جامہ پہنانے کا مطلب منصفانہ، شفاف اور جواب دہ ہونا ہے۔ ہمدردی کے بارے میں یہ ساری باتیں اہم ہیں جو کہ پہلے بیان کی گئیں، لیکن اس کا مطلب کچھ نہیں ہے اگر آپ اسے عملی جامہ نہیں پہنا رہے۔ ہمدردانہ زندگی بسر کرنا ایک انتخاب ہے۔ ہمدردی کے بارے میں جو ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں ان سب کا کچھ مطلب نہیں اگر آپ ان پر عمل نہیں کر رہے۔ ہمدردانہ زندگی بسر کرنا ایک انتخاب ہے جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ ہر ایک دن، ہر ایک بات سے قطع نظر کہ ہمارا پس منظر کیا ہے، ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے اور ہم ایک کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ دلائی لاما کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت 3 اصولوں کو اس کے ذہن میں رکھنا چاہیے: منصفانہ پن، شفافیت اور جواب دہی کا احساس۔ ابھی کل ہی میرے روم میٹ نے کچھ دلچسپ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے، ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں کب فائدہ یا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ منصفانہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا انحصار صورتحال اور فرد پر ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اس بات کا قطعی احساس ہونا کہ جو بھی ہو رہا ہے منصفانہ ہے، غلط ہے، اور اگر ایسا ہے تو ہمیں اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ شفاف ہونا آسان ہے
मुस्तकिल शफाफ होना मुश्किल है। जब आप जीत रहे हैं तो इसमें इश्तराक करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब आप पेच खाते हैं तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि जो हुआ वो मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं हुआ, लिहाजा मैंने गलती की, गलती मेरी ही थी। तो आपको अपनी जिंदगी में तवाजुन तलाश करना होगा। एहतसाब महज शफाफियत का मंतकी अंजाम है। एक बार जब आप किसी गलती का एतराफ कर लेते हैं तो आप इसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए बहुत कम जिद्दोजहद करेंगे, बाजू चढ़ाएंगे और कहेंगे ठीक है, इस गलत को ठीक करने से क्या फर्क पड़ता है, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। ख़वातीन हज़रात, ये 3 अनासर एक शफीक और हमदर्द जिंदगी का लाजमी अंसर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।